باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، کل کے سبق میں ہم نے 3 آیتیں سورہ بقرہ کی اس کا ترجمہ کیا تھا، اور آج ہم اس میں تھوڑا اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو کتاب ہے الکتاب، اس سے کیا مراد ہے، اور ہدایت سے کیا مراد ہے، اور نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے، تقوی سے کیا مراد ہے، اور جو رزق کا ذکر کیا گیا اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں جو کتاب کا ذکر ہے تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید ایسی لاریب کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس کو جبریل لے کر آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا ہے، تو اس کے کلام الہی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور کفار مکہ اگر اس پر شک کرتے رہیں تو ان کے اس شک کرنے سے قرآن جو ہے وہ متشکک نہیں ہو جائے گا، تو لہذا قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو شک سے پاک ہے۔ اور کتاب کا جو معنی ہے، جو علماء لغت کے علماء جو ہے انہوں نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کتب، کاف تابا، اس کا معنی ہے چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو سی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، اور عرف میں اس کا معنی بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا، اور کبھی صرف ان ملائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں۔ قرآن مجید میں یہی الفاظ ہیں۔ کتاب اصل میں مصدر ہے، کتاب جو لفظ ہے نا اصل میں مصدر ہے، پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا ہے، تو کتاب اصل میں لکھے ہوئے صحیفہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اصل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کر دیں، تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرما کر اس قرآن پاک کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، یہ لا نفی جنس ہے، اور جہاں لا نفی جنس آتا ہے تو وہ ہر قسم کے شک کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سمجھنے والی بات کہ اس قرآن مجید میں شک کی جگہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، فصاحت کے لحاظ سے بھی کوئی شک نہیں، بلاغت کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے، اس کے رموز و اوقاف کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے تھا کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ بات تو سمجھنے کی ہے، یہاں تو یہ آ گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو پھر گنہگار لوگ یا کافر یا فاسق، پھر ان کے لیے کیا ہدایت نہیں ہے؟ تو اس کا ہم جواب آج پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس جگہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا طرح حالانکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں ہم آپ کی توجہ اس طرف بھی کرانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات صرف قرآن پاک کی ایک آیت سے ہی حکم ثابت نہیں ہو جاتا، جب تک کہ مکمل قرآن و حدیث کو سامنے نہ رکھا جائے۔ کسی مسئلے کے لیے بھی، کسی مسئلے کو بھی اخذ کرنے کے لیے قرآن مجید کی پوری آیات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور احادیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر کوئی بندہ صرف پڑھ لے کہ قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے، بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی اور بھی آیت پڑھو، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ھدی للناس، تو قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا ہے، کافروں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں، یا للناس کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی
میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی صراط مستقیم پر دلالت اور متقین کو قرآن مجید کے حکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کے انوار سے مستفید ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنے سے ان کے دماغ کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے، نیکی اور دنیا کی خیر کی رہنمائی ہے، اگرچہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ اس کی ہدایت کو غیر مسلم لوگ قبول نہیں کرتے اور اس کے حکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے، اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اس سے قرآن مجید کی ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اندھا آفتاب کو نہ دیکھے تو اس سے آفتاب کے روشن ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگلی بات، قرآن مجید میں جہاں فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفس ہی قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہاں جو فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجتاً اور معال کار یہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس سے ہدایت وہی فیض یاب ہوتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو متقی ہے، اور رہے غیر متقی تو وہ اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی غافل ہیں۔ ان اللہ فرماتا ہے انسان تو ہم نے پیدا کیے ہیں، بظاہر میں ان کے دل ہیں لیکن وہ دل صحیح چیز کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھیں حقیقت کو دیکھتی نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ حق بات سنتے نہیں، اور وہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور وہی غافل ہیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ متقی انسانوں کے اعلیٰ افراد ہیں اس لیے انہی کی تشریفاً اور تکریماً کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کبیر میں جلد نمبر 1 میں کہ یہاں سے مراد جو ہے خوف خدا ہے، یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے کافی آیتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے ہم قوم نوح نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، تو یہاں بھی تقوی کا لفظ ہے۔ دوسری آیت میں اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان کے ہم قوم ہود نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے ہم قوم صالح نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہر چاند کے تقوی خشیت الہی کا نام ہے، لیکن قرآن مجید میں تقوی توحید پر ایمان، توبہ، طاعت، ترک معصیت اور اخلاص کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال خوف خدا جو ہے یہ اس سے مراد تقوی ہے۔ میں اگر تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں اس کی کہ اس سے کیا کیا مراد ہے۔ تقوی جو ہے تقوی میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر وہ کام کیا جائے جو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ 2-3 حدیث سے میں پڑھتا ہوں کہ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے
کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کے کپڑے کہاں سے آئے. یعنی جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، تو جب تک انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو متقی نہیں بن سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے ہیں. اور تقوی کے مراتب ہیں، تقوی کے کئی مراتب ہیں. نفس کی کفر سے اور شرک سے حفاظت کرنا بھی تقوی ہے، نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا بھی تقوی ہے، نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا بھی تقوی ہے، نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا یہ بھی تقوی ہے، نفس کی خلاف اولا کاموں سے حفاظت کرنا یہ بھی تقوی ہے، نفس کی ماں سوا اللہ سے حفاظت کرنا. سو جو شخص تقوی کے کسی ایک مرتبے پر فیض ہو، یہ کتاب اس کے لیے تقوی کے اگلے مرتبے کے لیے ہدایت ہے. متقین کی 3 صفات بیان کی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ. پہلی صفت ایمان بالغیب ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے. اس آیت کلمہ کی تفسیر کے جاننے کے لیے ایمان اور غیب کو سمجھنا ضروری ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کبھی پھر بیان کریں گے. بہرحال آگے چل کر آتا ہے نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا، ہر قسم کی کمی اور کجی سے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا، اور نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. یعنی پورے اصولوں کے ساتھ کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز میں سجدہ صاحب کہاں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دلوں کا خشوع و خضوع بھی باہر رکھنا، یعنی توجہ نماز کی طرف اور خالق حقیقی طرف رکھنا. تو یہ ہے اس کو نماز کو قائم کرنے کا طریقہ. اور نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے. نماز میں توحید، رسالت کی گواہی، رائے خدا میں مال خرچ کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، دوران نماز کھانے پینے کو ترک کرنا، نفسانی خواہشوں سے باز رہنا، اور ان امور میں زکوٰۃ، حج اور روزہ کی طرف اشارہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور اس کی تعظیم ہے، رسول اللہ پر صلاۃ سلام اور آپ کی تکریم ہے، آخر میں سلام کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اخلاص ہے، خوف خدا ہے، تمام برے کاموں سے بچنا، شیطان سے، نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے، اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مراقبہ ہے، مجاہدہ ہے، مشاہدہ ہے، اور مومن کی معراج ہے. قرآن کریم میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے. اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے. یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر، غریب، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، صحت مند اور بیمار، ہر ایک پر یکساں فرض ہے. یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اور اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو. حالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے نہیں اتر سکتے تو سواری پر پڑھو. بہرحال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہے. تو یہ ہے اس کا مختصر، اور انشاءاللہ ہم تھوڑے ہی دنوں میں نماز کے مکمل جو ہے نا وہ شرائط، قواعد، ضوابط، طہارت، اس کا ایک علیحدہ جو موضوع چلائیں گے. تو یہاں پر ہم نے کتاب کا ذکر اور قرآن صرف متقین کے لیے جاتا ہے، یہ سب لوگ یہ بتا دیا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنے. رزق خرچ کرنے سے مراد یہاں پر وہ کیا لیا گیا ہے؟ تو رزق خرچ کرنے سے مراد یہاں پر ہے زکوٰۃ دینا، راہ خدا میں. یہاں سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے. زیادہ تر مفسرین نے یہاں زکوٰۃ لکھی ہے. تو معلوم ہوا کہ متقین یہاں جو دے رہا ہے یہ متقین آیا ہے، تو یہ آگے ساری اس کی صفات ہیں کہ متقین کسے کہتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور رزق سے خرچ کرتے ہیں. تو آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل بالآخرۃ یوقنون، وہاں 3 وہاں ہیں.
اور آگے آئے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے متقی لوگوں کو تلاش کرنا ہے، پرہیزگار لوگوں کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کو تلاش کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ 6 آیات مبارکہ اپنے سامنے رکھیں، ان کا ترجمہ یاد کریں۔ جس انسان میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، غیب پر ایمان رکھنے سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے اس پر ایمان رکھے، اور رسولوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، حوروں پر، لوح قلم پر، لوح محفوظ پر، سے ساری چیزیں جو ہیں جو نبی پاک نے ہمیں بتائی ہیں یا قرآن پاک میں آئی ہیں، یہ غیب ہے، اس پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے، اور جو اللہ نے اس کو رزق دیا اس سے زکوٰۃ ادا کرے، عشر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جس میں پائی جائیں اس کو آپ اپنا پیر مان سکتے ہیں، اس کو آپ ولی مان سکتے ہیں، اس کو آپ مرشد پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔